السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کووڈ-19 کی پروفائلیکسس یا پریونشن یا اس سے بچاؤ کے لیے استعمال ہونے والی ادویات کا ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ان ادویات کا ذکر بھی کریں گے جو کورونا ہو جانے کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہیں، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ میں آپ کو جدید ریسرچ کی روشنی میں بتاؤں گا، اور آخر میں ان ادویات کے چند ایسے برانڈز کا ذکر کروں گا جو آپ اس پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بنا وقت ضائع کیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ آغاز میں ان ادویات کی ایک سمری میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر باری باری ان کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اس میں وائٹامن سی شامل ہے، کوئرسیٹن، وائٹامن D3 جس کو ہم وائٹامن ڈی بولتے ہیں، بی کمپلیکس وائٹامنس، زنک، میگنیشیم، میلاٹونن، ایزیتھرومائسن اور آئیورمیکٹن۔ اب آئیے ویڈیو کے اس حصے میں جہاں پہ میں آپ کو ان تمام ادویات یا سپلیمنٹس کا ایک جائزہ پیش کروں گا، اور جس سے آپ یہ جان پائیں گے کہ ان ادویات یا ان سپلیمنٹس کا کووڈ-19 میں کیا رول ہو سکتا ہے۔ وائٹامن سی، جس کو ہم اسکاربک ایسڈ کہتے ہیں، یہ وائٹامن ہمیشہ سے ان بیماریوں میں استعمال ہوتا رہا جو انسانی جسم کو شدید بیمار کر سکتی ہیں۔ یہ ایک واٹر سالیبل وائٹامن ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جب انسانی جسم میں کسی بیماری کی وجہ سے آکسیڈیٹو سٹریس ہوتی ہے، یعنی اندر توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے، سیلز کو نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ کووڈ-19 میں ہو سکتا ہے، تو اسے وائٹامن سی کی اشد ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 30 کے لگ بھگ تجزیاتی مراحل سے وائٹامن سی گزر رہا ہے، اور اکثر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وائٹامن سی کے ریگولر استعمال سے اور خصوصاً ہائی ڈوز میں استعمال سے کووڈ-19 کے نقصانات سے انسانی جسم کافی حد تک بچا رہتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وائٹامن سی کو ٹیبلٹ فارم میں لیا جاتا ہے، مگر اگر کوئی ایسی شدید انفیکشن لاحق ہو جیسے کہ کووڈ-19 وغیرہ، یا کوئی اور بیماری سے انسان گزر رہا ہو جہاں پہ مدافعت نظام کا لڑنا بہت ہی اہم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتوں میں وائٹامن سی کو عام طور پہ آئی وی یا انٹراوینسلی، یعنی رگ کے اندر یا وین کے اندر پاس کیا جاتا ہے، اور ایسی صورت میں وائٹامن سی کے 2 انجیکشن دن میں لگائے جاتے ہیں، اور ایک انجیکشن کی پوٹنسی 250 ملی گرام ہوتی ہے۔ کسی شدید انفیکشن کی صورت میں وائٹامن سی کا رول کیا ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل، انتہائی شدید ٹھنڈی رات میں آپ محو سفر ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے آپ کسی سنسان سڑک پہ رواں دواں ہیں، اوپر سے برف باری شروع ہو جاتی ہے، اور ایسے میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کے اندر موجود ایندھن یا پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے آپ کی گاڑی کے انجن کو آن رکھنے کے لیے آپ کو ایندھن کی ضرورت ہے۔ ایسے ٹھنڈے موسم میں کار کے اندر ہیٹر آن کرنے کے لیے آپ کو ایندھن کی ضرورت ہے، جبکہ ایندھن اس وقت ختم ہونے کے قریب ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ ایسے ہی کرائسس یا بحران کا سامنا انسانی جسم کے خلیوں کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی شدید انفیکشن جیسے کووڈ-19 سے نبردآزما ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کے وائٹ بلڈ سیلز یا WBCs، یا جن کو لیوکوسائٹس بھی کہتے ہیں، ان کو وائٹامن سی کی اشد ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس مقابلے میں جان ڈال سکیں، اور ایسی صورت میں آپ کے جسم کو یا آپ کی گاڑی کو وائٹامن سی کے ٹاپ اپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا، آخر میں آپ کو چند ایسی ادویات بتاؤں گا جن میں وائٹامن سی بھی شامل ہوگا، اور وہ ادویات جن کا ذکر میں آگے کرنے لگا ہوں، یہ آپ کی روزمرہ کی جو ڈوزیج یا رجیم ہے ان کا حصہ ہوں گی، اور یہ آپ تب تک کر سکتے ہیں جب تک ہم اس پینڈیمک کے ایرا سے گزر نہیں جاتے۔ اور اب ہم ذکر کرتے ہیں کوئرسیٹن کا۔ یہ ایک انتہائی بہترین فلیونائڈ کمپاؤنڈ ہے جو کہ مختلف قسم کے پھلوں اور سبزیوں میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ سیب، گرین ٹی اور پیاز وغیرہ۔
اب یہ کوارسیٹن نامی مادہ ایک کورین ہرب جس کو جنکو بائلوبا کہتے ہیں اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ جنکو بائلوبا کے اندر کچھ اور انگریڈینٹس بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں کوارسیٹن بھی ہوتا ہے، تو آپ جنکو بائلوبا کا ریگولر استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک ایڈیشنل فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جن کی سینس آف اسمیل واپس نہیں آ رہی ان کے لیے بھی جنکو بائلوبا ریکمینڈڈ ہے کہ وہ اس کا ریگولر استعمال کریں، تو ان کی جو ڈیمیج نروز ہیں ان کی ریپیئر آہستہ آہستہ ہونے لگتی ہے، اگرچہ اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، بٹ دیٹ از ون آف دا ریمیڈیز فار لاس آف اسمیل، جس کو انوسمیا کہتے ہیں، یا جن کی اسمیل کی صلاحیت کم ہو جائے جس کو ہائپوسمیا کہتے ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں وائٹامن D3 کا، یا وائٹامن ڈی جس کو آپ عموماً جانتے ہیں۔ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو کہ وائٹامن D3 کے مدافعتی رول سے واقف نہ ہو۔ یہ ایک انتہائی شاندار وائٹامن ہے جس کا کووڈ-19 کے اندر بہت ہی اہم رول سامنے آیا، اور اس پہ لوگوں نے بہت بات کی، اور اس سلسلے میں میری بھی چند ایک ویڈیوز اس پہ موجود ہیں جن کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ وائٹامن D3 کی افادیت جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کی ڈیلی ریجیم یا ڈیلی روٹین میں وائٹامن D3 کا ہونا بھی لازمی ہے۔ بی کمپلیکس وائٹامن کا ذکر کر لیتے ہیں۔ زیر نظر ریسرچ میں بی کمپلیکس وائٹامنس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ کیسے آپ کے مدافعتی نظام کی اصلاح کے لیے سپورٹنگ رول پلے کر سکتے ہیں، یعنی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کی باڈی میں جہاں بھی بائیو کیمیکل ری ایکشنز ہوتے ہیں، جہاں پہ بھی سیلز کو توانائی درکار ہوتی ہے، ان میں بی کمپلیکس وائٹامنس کا رول سر فہرست ہوتا ہے، اس لیے بی کمپلیکس وائٹامنس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ زنک، اب تک تقریباً تمام لوگ زنک کے مدافعتی رول سے کسی حد تک واقف ہیں۔ اس کا ذکر اپنی پچھلی ویڈیوز میں نے بھرپور انداز سے کیا، اس لیے آج کی ویڈیو میں اس پہ زیادہ تبصرہ کر کے آپ کے موڈ کو ٹرن آف نہیں کرنا چاہتا، آپ خود ہی اس کے رول سے تقریباً اب واقف ہیں۔ میگنیزیم کا ذکر کر لیتے ہیں۔ میگنیزیم وہ منرل ہے جو کسی بھی ریسپائریٹری انفیکشن کی صورت میں، یا لنگز یا پھیپھڑوں کے انفیکشن کی صورت میں، یا انسانی ریپروڈکٹیو نظام میں خرابی پیدا ہونے کی صورت میں انتہائی لازمی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں جب کووڈ-19 ہر طرف اپنے ٹینٹیکلز پھیلا چکا ہے تو آپ کی روزمرہ کی رجیم کے اندر میگنیزیم سپلیمنٹس کا ہونا بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے سپلیمنٹ کا ذکر کر لیتے ہیں جس سے شاید بہت سارے لوگ ناواقف ہوں گے، اس کو میلاٹونن کہتے ہیں۔ یہ ایک ہارمون ہے جو کہ ہمارے جسم میں پائے جانے والے گلینڈ جس کو پینیل گلینڈ کہتے ہیں وہاں سے ریلیز ہوتا ہے، اور یہ انسان کے سلیپ اور ویک سائیکل کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی انسان کے سونے اور جاگنے کا جو سائیکل ہے اس کو کنٹرول کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کو بطور سپلیمنٹ ہم عموماً اس وقت ریکمینڈ کرتے ہیں جب کسی کے سلیپ کا جو سائیکل ہے اس میں گڑبڑ ہو جائے، کسی کو پراپر نیند نہ آ رہی ہو، یا ایسے لوگ جن کو جیٹ لیگ ہوتا ہے، یعنی وہ ہوائی سفر کے بعد کچھ عرصے تک پراپر سو نہیں پاتے، تو ان کو بھی ہم میلاٹونن تجویز کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں اور آپ کے عجیب قسم کے شفٹ انٹرولز ہیں، کبھی آپ کو دن میں جانا پڑتا ہے، کبھی رات میں جانا پڑتا ہے، تو آپ کی نیند کا کوئی خاص پیٹرن نہیں ہوتا، کبھی آپ دن میں سوتے ہیں، کبھی رات میں سوتے ہیں، اور آپ کا سونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ پراپر نیند نہ حاصل کر سکیں تو آپ نیکسٹ ڈے پہ یا نیکسٹ جو کمنگ نائٹ ہوتی ہے اس پہ آپ کی پرفارمنس متاثر ہو سکتی ہے، تو ایسی صورتوں میں بھی میلاٹونن تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ تھا میلاٹونن کا کنونشنل استعمال۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کووڈ-19 میں میلاٹونن پہ جو تجربات ہوئے تو یہ دیکھا گیا کہ میلاٹونن ایک انتہائی بہترین اینٹی انفلیمیٹری کا کام بھی کرتا ہے، اور وہ لوگ جن کو لنگز میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس کو برونکائٹس کہتے ہیں، اور وہ اکثر نیمونیا میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتوں میں میلاٹونن نے برونکائٹس کو نیمونیا میں کنورٹ ہونے سے روکا، یعنی یہ آپ کی جو سوزش ہے پھیپھڑوں کی اس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اب آئیے اس دوائی کا ذکر کرتے ہیں جس نے بہت سارے لوگوں کے لنگز کو بچایا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا ذکر اکثر نہیں آیا۔ یہ دوائی ہے زیتھرومائسن، جو کہ برونکائٹس یا نمونیا کے اندر ایک انتہائی بہترین دوائی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ وائرل نمونیا یعنی کووڈ کے نمونیا کے ساتھ ساتھ انسان کو بیکٹیریل نمونیا کا خطرہ ہوتا ہے،
تو ایسی صورت میں ایزیتھرومائسین ایک بہت ہی بہترین میڈیکیشن ہے. یہ ایک میکرولائڈ اینٹی بایوٹک ہے، یعنی ایریتھرومائسن یا ایریتھروسن جس کو کہتے ہیں اس گروپ سے بلانگ کرتی ہے. اس پرٹیکولر اینٹی بایوٹک کا ایک خاص قسم کا کیمیکل فارمولا یا کیمیکل سٹرکچر ہے جو کہ نہ صرف اس کو اینٹی بیکٹیریل بناتا ہے بلکہ یہ پھیپھڑوں کے اندر اینٹی انفلیمیٹری کا رول بھی پلے کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کووڈ-19 کے دوران پھیپھڑوں میں انفیکشن تو ہوتا ہے، ساتھ میں انفلیمیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کووڈ-19 کے دوران جب آپ کو لگے کہ آپ کے گلے میں درد ہے اور آپ کے گلے کا درد اب آہستہ آہستہ برونکائٹس بن رہا ہے، یعنی آپ کو کھانسی آنے لگی ہے، بلغم ہونے لگا ہے یا سانس میں تنگی ہونے لگی ہے، تو آپ روزانہ ایزیتھرومائسین کی ایک ٹیبلٹ 500 ملی گرام کی 3 دن تک لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگے کہ اگلے 10-15 دن کے بعد آپ کو پھر سے برونکائٹس شروع ہو گیا یا نیمونیا ٹائپ کی سمٹمز آپ کو آ رہی ہیں، تو آپ دوبارہ سے اس کا ایک ایسے ہی کورس کر سکتے ہیں. آخر میں آئیورمیکٹن کا ذکر کرتے ہیں. اکثر لوگ اس سے اس لیے ناواقف تھے کیونکہ ایک اینٹی پیراسائٹک ڈرگ تھی، پیٹ کے کیڑوں کے لیے استعمال ہوتی تھی اور وہ بھی بہت کم استعمال ہوتی تھی. مگر کووڈ-19 کے ایرا میں اس پہ اچانک ریسرچ ہوئی اور دیکھا گیا کہ یہ آپ کی باڈی کو کووڈ-19 سے بچانے کے لیے ایک اہم ڈرگ ثابت ہو سکتی ہے. تو جن ادویات کا میں نے پہلے ذکر کیا ان کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں آئیورمیکٹن کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ باہر گئے تھے اور آپ کا سامنا کسی کووڈ کے پیشنٹ سے ہوا تھا، ایسی صورت میں آپ کو آئیورمیکٹن کا کورس کرنا چاہیے. فار ایگزامپل آپ کسی گیدرنگ میں گئے جہاں پہ لوگ کھانس رہے تھے، چھینک رہے تھے یا انفیکشن پھیلنے کا جہاں پہ چانس تھا، تو واپسی پہ آپ کو آئیورمیکٹن کا ایک شارٹ کورس کرنا ہوگا. تو اس کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ آپ روزانہ 12 ملی گرام آئیورمیکٹن کی ایک ٹیبلٹ لیں گے 5 دن تک، اور اگر ہو سکے تو پہلے دن 2 کیپسول ڈاکسی سائیکلین کے، یعنی ٹوٹل 200 ملی گرام آپ کو ایک ساتھ لینے ہوں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ابھی یا ریسنٹلی کووڈ ہوا ہے تو آپ کو آئیورمیکٹن اس ترتیب سے لینی چاہیے. یا اگر آپ نے ریسنٹلی کووڈ کا ٹیسٹ کرایا جو کہ پازیٹیو آیا، اس صورت میں بھی آپ کو آئیورمیکٹن کا یہ کورس کرنا چاہیے. تو آئیے ویڈیو کے اس حصے کی جانب بڑھتے ہیں جس میں میں آپ کو چند ایسے برانڈز کے ویژولز دوں گا جو کہ آپ اپنے لیے خرید سکتے ہیں. ان کے اندر وہ تمام ادویات موجود ہیں جن کا ذکر آج کی ویڈیو میں ہوا، اور ان برانڈز کی آزمائش چونکہ میں نے اپنے قریبی پیشنٹس میں کی اور میں نے ان کے پازیٹیو ایفیکٹس دیکھے، اس لیے آپ کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں. اگرچہ ان برانڈز کی قیمت میری نظر میں تھوڑی سی زیادہ ہے، مگر ایفیکیسی کے اعتبار سے، اثرات کے اعتبار سے یہ انتہائی بہترین کام کرتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے. دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں کسی اور اہم ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.